محمود خان اچکزئی صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی ہے بلوچستان میں، اور انہوں نے بڑی کیٹاگوریکلی 2 اور 2 4 کی طرح کچھ باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا جنرل ڈیگال جو ہے وہ بھی وہ سمجھتے تھے کہ جناب ان کا اقتدار سدا رہے گا، لیکن جب انہوں نے ظلم و ستم کا آغاز کیا تھا تو وہ جنرل ڈیگال بھی فارغ ہو گئے تھے اور ڈکارے گئے تھے، انہوں نے کہا۔ اور انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب نے مطالبہ کیا ہے وہاں بیٹھ کے، بلوچستان میں بیٹھ کے، جو کہ کرنا چاہیے تھا اسلام آباد میں بیٹھ کے، پشاور میں بیٹھ کے، خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، نقوی سرکار کے خلاف، شہباز سرکار کے خلاف، آئی جی اسلام آباد کے خلاف، ایف سی، جس نے اسلام آباد آپریشن میں حصہ لیا اور یہ گولیاں چلائیں، ان سب کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ اور یہ اس طریقے سے پاکستان نہیں چل سکے گا، اس طریقے سے پاکستان نہیں چل سکے گا۔ ایسا پاکستان ہمیں قبول نہیں، اور ایسے ادارے ہمیں قبول نہیں جو اپنے ہی شہریوں پر گولیاں برسائیں۔ اور وہاں بیٹھ کے محمود خان اچکزئی گواہی دے رہے ہیں، ساری بات کر رہے ہیں، اور کہ جناب یہ سارے کا سارا جتنا بھی تھا سب بالکل نہتے لوگ تھے، اور نہتے لوگوں پر گولیاں برسائی گئیں اور ان کو گولیوں سے بھونا گیا۔ یہ وہاں بیٹھ کے ڈیمانڈ ہو رہی ہیں، اور بلوچستان میں کیونکہ وہاں پہ بھی لاشیں گئی ہیں جی، اور اس لیے بالکل لوگ پیسفلی آئے تھے، اتنا زیادہ سفر کر کے آئے۔ آپ دیکھیں بلوچستان کہاں پہ ہے جی، بلوچستان سب سے بڑا صوبہ، اور 100 میل کا شہروں کے درمیان فاصلہ، وہاں سے وہ چلے اور اسلام آباد پہنچے۔ اور ہم نے ان کو کیا دیا، اسلام آباد نے ان کو کیا دیا، ریاست جو کہ ماں کہتی ہے، ماں نہیں بلکہ ڈائن ہے، ڈائن نے اس کو کیا دیا، انہوں نے لاشوں کے تحفے بھیجے ہیں واپس۔ اور اس سے بڑی جو ہے وہ حرکت کوئی اور ہو نہیں سکتی، ظلم کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ میں آپ کو محمود اچکزئی صاحب کی جو گفتگو ہے وہ بھی سنوانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے پولیس کو، رینجرز کو، آرمی، ایف سی، سب انہوں نے کہا جی جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، جس نے یہ کام کیا ہے، جس نے حکم دیا، جس نے گولیاں چلائیں، ان سب کے خلاف یہ کام مقدمہ ہونا چاہیے اور کیس رجسٹر ہونا چاہیے۔ اور جوڈیشل کمیشن، اس کے علاوہ جو لاہور میں جی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہاں پہ غائبانہ نماز جنازہ بھی ہوئی سانحہ اسلام آباد کے شہداء کی، جاں بحق ہونے والوں کی، اور وہاں پہ ڈیمانڈ کی گئی کہ جناب یہ چیزیں ختم کی جائیں۔ اور وہاں پہ ملٹری سول ملٹری لیڈرشپ کے خلاف وہاں پہ ان پہ تنقید کی گئی، اور کہا گیا کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ جوڈیشری کو ہدف تنقید بنایا گیا، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، اور وہاں پہ انہوں نے یہ بھی ڈیمانڈ کی کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ قتل عام ہوا تھا تو اگلے دن پورے ملک کے وکلا جو ہیں وہ احتجاج کرتے اور نکلتے، لیکن کوئی نہیں نکلا۔ یہ ہے بے حسی۔ یہ بے حسی اس لیے جی، وہ کہتے ہیں کہ جی آج ان کے مر رہے ہیں تو مرنے دیں، آج ان کے پکڑے جا رہے ہیں پکڑنے دیں، ہمیں تو کوئی نہیں نہ پکڑتا، کل کو جب ان پہ باری آتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ سوچوں کہ آپ نے سپورٹ نہیں کیا تھا لہٰذا ہم بھی سپورٹ نہیں کرتے۔ تو یہ ایک بات چیت یہ ہے المیہ، ہمارا ٹریجڈی یہ ہے، اسی لیے ڈیوائڈ اینڈ رول کا کھیل چلتا ہے اور وہ چل رہا ہے۔ تو ثبوت آ گئے ہیں جی۔ نمبر 1، لاشیں جو ہیں وہ برآمد ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور اب تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ لوگ، وہ رہنما بول رہے ہیں کہ جو جن کا ایک وزن ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے نہیں ہیں، وہ کسی اور پی ٹی آئی سے ان کا تعلق نہیں ہے، اور انڈیپینڈنٹ اوپینین ہے۔ میں آپ کو سنواتا ہوں، دکھاتا ہوں جی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب انہوں نے کیا کہا ہے، ذرا سنیے۔ بات کرنے دیں، 2 میرے ہلکے کے ہیں، 1 میں جانتا ہوں مردان میں، 2 میرے ہلکے کے ہیں، سنیں، 1 میں جانتا ہوں مردان میں، عید آدمی میں جانتا ہوں۔ 2 آپ کے حلقے کے ساتھ مظاہرین جی اسلام آباد وہ احتجاج کے لیے آئے ہوئے تھے؟ احتجاج سانحہ اسلام آباد، شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم، وہ گواہیاں دے رہے ہیں، ڈان ٹی وی پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ لاشیں پہنچی ہیں، اور لاشیں جو ہیں ان پہ گولیاں برسائی گئی ہیں۔ اور یہ پوری طرح ان کی گفتگو سن لیں، مختصر گفتگو ہے لیکن سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ 2 میرے ہلکے کے ہیں، 1 میں جانتا ہوں مردان میں، عید آدمی میں جانتا ہوں۔ 2 آپ کے حلقے کے ساتھ مظاہرین جی وہ احتجاج کے لیے آئے ہوئے تھے؟ احتجاج میں آئے ہوئے تھے، ان کو گولی لگی ہے، دونوں کو گولی لگی ہے، ان ان کی جنازے ہوئے ہیں کل۔ ان کی باڈیز سر مل گئی فیملی؟ جی ان کے جنازے ہوئے ہیں کل، مردان میں جنازہ ہوا ہے۔ دیکھیں اگر یہ بڑی عجیب بات ہے
کہ گولی اسلام آباد آپ کے دارالحکومت میں آپ کو گولی چلا کر لوگوں کو بس منتشر کرنا پڑے، وہ بھی رات کے اندھیرے میں. یہ رات کے اندھیرے میں گولی چلنے والی بات مجھے سمجھ نہیں آئی. کوئی وہاں حملہ ہوا تھا، کوئی اس کی ویڈیوز ہیں کہ کوئی آپ پر حملہ آور ہوا اور آپ نے گولی چلائی دفاع میں. اگر آپ گولی چلا رہے ہیں، جو مظاہرین سٹ ان کر رہے ہیں یا بیٹھے ہوئے گولی چلا رہے ہیں، تو یہ کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے؟ سر اگر دن میں گولی چلتی تو میں سمجھ آتی کہ چلے وہ مظاہرین آ گئے، آپ پہ حملہ آور ہو گئے، کنٹینر پہ چڑھ گئے، آپ نے گولی مار کے راک کر دی، چلیں وہ بات بھی قابل قبول نہیں ہے، لیکن چلے آدمی سمجھ سکتا ہے. رات کے اندھیرے میں اور لائٹس بند کر کے، اس علاقے میں لائٹس بند ہوئی ہیں جی سر، یا آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں. جی جی، تو یہ کیا مقصد تھا؟ یہ بدقسمتی ہے. آج یقین کریں کہ جس قسم کا ماحول یا جو سوچ اس وقت اسلام آباد کے اندر ہے، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں آج حکومت کے بارے میں، ملک کے بارے میں. بہت افسوسناک بات ہے یہ جو کچھ ہوا ہے. اور اوپر سے آپ سینہ زوری، حکومت سینہ زوری کر رہی ہے کہ نہیں مرا ہی کوئی نہیں. اسپتالوں میں آپ ریکارڈ دیں نا، اسپتالوں کا، ڈاکٹروں کو بات کرنے دیں. بھائی آپ نے گولی چلائی ہے نا، لوگ زخمی ہوئے ہیں، مان لیں آپ نے کیا نہیں رہے نا. سوری آپ کی بات دوبارہ کر رہی ہوں سر، بٹ حکومت ہمیں کہہ رہی ہے کہ انہوں نے تو گولی ہی نہیں چلائی. سر ایک دن ماننا پڑے گا نا، لوگ مرے ہیں، یہ بات آپ یقین رکھیں. میں آپ کے سامنے تو میں آپ کو شہادت دے. ٹھیک ہے جی. اب یہ گواہی آئی ہے کہ لوگ مرے ہیں، اور 3 انہوں نے کہا جی ڈیڈ باڈیز تو میں نے دیکھی ہیں اور جنازے پہنچے ہیں، اور ہمارے علاقے کے 2 ہیں اس میں سے. اور رات کی تاریکی میں وہ کہتے ہیں گولی چلانے کی سمجھ نہیں آتی. یہ بات صحیح ہے کہ وہ کھانا کھا رہے تھے، کچھ بیچارے کھانا کھا رہے تھے، کچھ سو رہے تھے، کوئی گاڑیوں میں لیٹے ہوئے تھے اور پرسکون تھے، آرام سے. کوئی ایسی نہیں تھی. رات کی تاریکی میں کون کیا کر سکتا ہے؟ لیکن یہ گولیاں چلوائی گئیں. کیوں چلائی گئیں؟ یہ بہت بڑا ایک مہمہ ہے جو کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یہ سامنے آ جائے گا، اور یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہے گی. اب ایک اور چیز آتی ہے جی، آپ کو دکھاتے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ خالد جمیل صاحب ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کا کہنا ہے کہ مظاہرین پر فائرنگ کی گئی، نہ کوئی سیاسی کارکن جہاں باق ہوا. فیڈرل گورنمنٹ سروسز ہسپتال نے ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے. یہ ایک جو پہلے زخمی ہونے کے بعد یہ پھر ہاسپٹل گیا، وہاں پہ جاں بحق ہوا، اور اس کے بعد اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا ہے. اور یہ فیڈرل گورنمنٹ سروسز ہاسپٹل اسلام آباد نے یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے. اور اس میں جو وجہ لکھی ہے ڈیتھ کی، وہ لکھی ہے 24 سالہ نوجوان ہے، یہ ایبٹ آباد کا ہے، مبین اس کا نام ہے. مبین کے انتقال کی وجہ سینے پر بندوق کی گولی، رائفل کی گولی جو ہے اس کی وجہ سے یہ ڈیتھ ہوئی ہے. اور مبین کو عمارت کے اوپر سے سنائپر نے گولی ماری، فائر کیا تھا. یہ باقاعدہ طور پہ یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو ہے یہ موجود ہے. 26/11 کو یہ ٹائم آف ڈیتھ لکھا ہوا ہے. ٹائم آف ڈیتھ ہے 26 نومبر کو 5:12 پہ شام کو، 5:12 پہ شام کو. یہ اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے جو کہ ہاسپٹل کا جاری کردہ ہے، جس میں سنائپر نے گولی ماری ہے اور سینے پہ ماری ہے. اور 26 نومبر 5:12 مغرب سے پہلے اس کی یہ ٹائم آف ڈیتھ لکھا ہوا ہے. اور یہ سارے کا سارا جناب یہ لکھا، یہ آپ کو بتا دوں، یہ گن شاٹ وجہ لکھی ہوئی ہے جی، یہ گن شاٹ لکھی ہوئی ہے کہ ان کو گولی لگی ہے. تو اس کے علاوہ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ پوری کلپ ہے جناب. اور ہم نے اپنے مریض کی میت وصول کر لی ہے. یہ نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے اپنے میت کی جو ہے میت وصول کر لی، ڈیڈ باڈی وصول کر لی ہے. تو یہ ہے اصل معاملہ اور یہ ہے صورتحال. یہ ثبوت ہیں جو کہ آ رہے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، اور بے شمار ثبوت آ رہے ہیں، 1 نہیں 2 نہیں، بے شمار ثبوت اب تو آ چکے ہیں. میں کچھ مین چینل ٹاپ نیوز پہ دکھا چکا ہوں، اور وہاں ابھی میں نے کچھ دیر پہلے لائیو سیشن کیا تھا، تو وہاں جا کے آپ ضرور دیکھ لیجئے گا.
کافی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے وہاں پہ ڈسکشن کی ہے اسی مسئلے پہ، اور گواہیاں آ رہی ہیں ہر طرح سے۔ تو اب شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کنفرم کیا ہے اور وہی سوالات اٹھائے ہیں، اور محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی بلوچستان میں یہ کوشچن اٹھائے ہیں، یہی سوال کیے ہیں کہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے، اور اسی لیے انہوں نے مقدمات کے اندراج کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ کچھ چیزیں میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر بشرا بی بی کی گرفتاری کے حوالے سے بھی جو خبر ہے، ان کو کیوں مسئلہ آیا جی، ان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا، اور نیب کی ٹیم پشاور روانہ کی گئی ہے ان کی گرفتاری کے لیے، اور آخر کیا ایسی افتاد آن پڑی، کیونکہ اگر گرفتار کرنا تھا تو دھرنے کے دوران آپ کر سکتے تھے، اور وہ ادھر ہی تھیں، لیکن اب میرا خیال ہے کہ وجہ کچھ اور بنی ہے، اور اس لیے یہ پریشرائز کیا جا رہا ہے، اور بشرا بی بی کو ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے، بہت زیادہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور سمپل سی بات ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے نکلی ہیں، اور عمران خان صاحب کے لیے نکلی ہیں، اور بیوی سے زیادہ کون سنسیئر ہو سکتا ہے جی؟ محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ وہ کرتی رہی، محترمہ بے نظیر بھٹو اسٹرگل کرتی رہی ہیں، اور پھر بیگم کلثوم نواز صاحبہ کرتی رہی ہیں، بیگم وسیم ولی خان صاحبہ کرتی رہی ہیں، جو ہیں جی بیگم ولی خان عبد الولی خان صاحب کی بیگم، اور اسفند یار ولی صاحب کی والدہ جو ہیں وہ کرتی رہی ہیں، اسٹرگل کرتی رہی ہیں، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے کام کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ وکلا کو پہلے ذرا سن لیں کہ وکلا نے یہ کہا کہ ہمیں احتجاج کرنا چاہیے تھا اور وکلا کو نکلنا چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں ہوا، اور اس کا افسوس ہے ہمیں۔ اسی طریقے سے نا سچویشن جو ہے وہ اب آتے ہیں بشرا بی بی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ پہلے ذرا بشرا بی بی کی خبر آپ کو دے دوں۔ بشرا بی بی جی القادر ٹرسٹ کا انہوں نے کہا جی کہ کیونکہ ادھر ضمانت منسوخ ہوئی ہے اور ان کے وارنٹ ہیں، اس لیے نیب حکام کو کہا کہ جی آپ ان کو گرفتار کر کے لے کے آئیں، اور خبر چلائی گئی ہے کہ ٹیم جو ہے نیب کی ٹیم وہ روانہ ہو چکی ہے پشاور، اور پھر کے پی کے پولیس کو کہا گیا ہے کہ وہ تعاون کریں اور بشرا بی بی کو فی الفور لے کے آئیں جی، اور ان کو گرفتار کر کے لائیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ وہ گرفتار ہو جائیں گی، اور اس طریقے سے ان کو گرفتار کیا جا سکے گا۔ اصل میں ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ بے نقاب کی ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو ڈی چوک والا معاملہ ہے، اور اس میں وہ لیڈ کیا انہوں نے، اور وہ کنٹینر پر سوار تھیں، اور پھر مخاطب ہوئیں اپنے پارٹی ورکرز کے ساتھ، اور عمران خان صاحب کا پیغام جو ہے وہ پہنچاتی رہیں۔ لیکن اب چونکہ وہ مس فٹ لگ رہی ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ کوارٹرز ہیں وہ کافی پریشان ہیں، اور نون لیگ تو ہے ہی ہے، اور باقی بھی سب کر رہے ہیں، لیکن نون لیگ کے ساتھ ساتھ جو سمجھے جاتے ہیں پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان ہیں باقاعدہ طور پر انفارمل اسپوکس پرسن، وہ بھی بشرا بی بی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور وہ بھی ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور بڑے زور شور سے ٹارگٹ کر رہے ہیں جناب۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔